پاکستان، ویلکم ٹو انکلز ٹاک شو. انکل، کافی عرصے سے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات ہو رہی ہے، معاشرتی ٹاپکس کے اوپر. ابھی آپ جنرل نالج کے متعلق آپ نے 2 ویڈیوز جو ہے وہ بنائی ہے. آج ایسی ذہن میں خیال آیا ہے کہ فیتھ کے متعلق جو ہے وہ کچھ بات کی جائے. اور You mean the strong faith? جی، اسٹرانگ فیتھ کیا ہوتا ہے، اور جس میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ آتش نمرود میں جو ہے وہ کود پڑے، اور علامہ اقبال نے اس کو کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اس کو آپ کس طرح سے تشریح کریں گے آج کل کے جو ہے وہ فیتھ کے حوالے سے؟ کیجیے. ٹھیک ہے طاہر فاروقی, always a pleasure to have you for the activity, and I'm glad you brought the question of faith. Without faith, without ideology, without learning to trust somebody, we are nothing. And the greatest example in the history of religion and Islam is the attitude of Hazrat Ibrahim. In English, Abraham, Prophet Abraham. All right? So, I've started the video in English and I'll switch back to Urdu, back and forth. It's going to be very little, and I want to give you a few points to my viewers and to my Islamic friends, to Islamic youngsters, what faith can do. بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کیا شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ بے خوف و قطر، آپ کا اللہ تعالیٰ پر وہ یقین محکم تھا کہ آپ اس تیز جلتی ہوئی آگ پر، جس میں انسان جل کے بھسم ہو سکتا، آپ کو پھینک دیا گیا، اور آپ کا فیتھ یہ تھا کہ میں اس میں بے قطر جائے، کیونکہ میرے ساتھ میرا خدا ہے. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، علامہ اقبال کا شعر ہے، بے قطر کود پڑا آتش نمرود. اتنا خوبصورت یہ اسٹانزا ہے نا، اتنا خوبصورت یہ شعر ہے. یہ ایک جملے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ پورا مقصد اس جملے میں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی، روحانیت میں اور اسپرٹ میں آپ نے زندہ رہنا ہے، تو آپ نے فیتھ پر کام کرنا ہے. جس کو کہتے ہیں نا بلائنڈ فیتھ، اندھا عقیدہ، اس کا اردو لٹرل ترجمہ اندھا عقیدہ ہو. آپ آنکھ بند کر کے اپنے رب العزت کو، جو رحیم ہے اور عزیز الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، قوی، طاقتور اور حکمت والا. اس پہ اگر آپ کا فیتھ بنتا ہے، آپ کا ایمان بنتا ہے، اور وہ 100% کی شکل اختیار کرتا ہے، ایک باڈی بن جاتی ہے، ایک اسپرٹ کی آپ کی ایک زندہ مثال بن جاتی ہے کہ آپ نے جو سوچا وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو صرف اللہ کی طاقت ہے، لیکن اللہ آپ کے گمان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ نے سوچا یہ کرنا ہے. جیسا حضرت ابراہیم نے دعا کی ہوگی، یا میرے مولا اس امتحان میں آ گیا ہوں، اس آگ کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے؟ جواب یہ آیا کہ آگ ٹھنڈی ہوگی. یہ فیتھ کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور ہم اس پر تھوڑا سا اور ایلابوریٹ کریں گے کہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے. آپ دوسرے پیغمبروں کا فیتھ دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتنا ظلم ہوا کہ آپ کو پانی نہیں دیا گیا آخری دن، جس وقت آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے. لیکن آپ فیتھ کی طاقت دیکھیں. حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت، حضرت عیسیٰ جیسا پروفٹ، فیتھ میں ایک ہلکا سا بال آیا، لچک آئی،
اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کر دیا اس تکلیف میں اور اس ماحول میں جس میں آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے صلیب کے اوپر، آپ کی روح نکالی جانے والی ہے، آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ کو شہید کیا جائے گا، تو آپ نے پوچھا یا اللہ تو ابھی بھی میرے ساتھ ہے؟ Have you abandoned me, God? اے اللہ تو نے مجھے ابنڈن تو نہیں کر دیا؟ حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت اللہ سے پوچھ رہی، اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے حضرت عیسیٰ کو، نہیں عیسیٰ، میں نے تجھے اپنی گود میں اٹھا لیا ہے، تو میرے پاس آ رہا ہے لیکن زندہ آ رہا ہے، تجھے میں زندہ اٹھا رہا ہوں، تیری باڈی رہ جائے گی اس زمین پہ، یہ جو کرنا چاہے اس سے کریں، مٹی میں مل جائے گی، لیکن میں تجھے اسی پیار سے، اسی عزت سے اپنے پیارے نبی کو میں آسمانوں پر لے کے جا رہا ہوں۔ آج بھی حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر، ٹھیک ہے بھائی صاحب؟ تو فیت کی یہ ایک مثال میں نے، جب فیت میں پیغمبر جیسی ہستی ایک سیکنڈ کے لیے حالات کی وجہ سے، سرکمسٹانسز کی وجہ سے نیگیٹو ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آتا ہے، جیسا وہاں آگ ٹھنڈی ہو گئی، یا اس نے حضرت عیسیٰ کو بتایا اللہ نے کہ آپ کو ہم اٹھا رہے ہیں اور آپ ہماری گود میں، ہمارے پروٹیکشن میں، ہماری حفاظت میں آسمانوں پر سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی مثال آ گئی۔ حضرت ایوب کی مثال یہاں کوٹ کروں گا۔ حضرت ایوب اتنا فیض تھا حضرت ایوب کا اللہ تعالیٰ پر کہ آپ کو ایک بیماری اللہ نے کسی امتحان میں عطا کی اور اس بیماری کو لمبا کر دیا، اور آپ کا جسم ختم ہوتے ہوتے صرف زبان کی حد تک آپ محدود ہو گئے، لیکن اللہ نے آپ کی روح قبض نہیں کروائی، آپ کو زندہ رکھنا تھا، آپ کو کوئی مثال دینی تھی فیت پہ۔ پھر بول رہا ہوں فیت پر، یہ سنیں، غور سے سنیں ویورز، اور آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اپنے پیارے نبی سے، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اب آپ دیکھیں فیت کی طاقت اور فیت کی شان اور فیت کا مزاج اور اس کی قوت۔ آپ نے کہا شکر ہے میرے مالک تیرا۔ یہ جملہ صرف فیت والوں کا ہوتا ہے کہ بدترین حالات میں، بدترین تنگی میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین کامل ہوتا ہے رب العزت پر کہ میرا اللہ جو بھی کرے گا میرے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اب میرا تیرا شکر ہے کیونکہ زبان باقی رہ گئی ہے میرے مولا، اور اس کا شکریہ یوں ادا کروں گا کہ میں آج بھی اپنے معبود اور مقصود کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں اس زبان سے جو کہ ابھی تک محفوظ ہے شکر ادا کرنے کی۔ تو یہ اس زمانے کا فیض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت عیسیٰ کو اٹھایا، حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کی، گل و گلزار میں تبدیل کیا، حضرت ایوب کو نئی باڈی دی، نئی روح دی، ہر چیز نیا کر کے آپ کو کہا ایوب کیا شان ہے تیری، تجھے ہم نے سب کچھ تیرا واپس کر دیا اور آج سے پھر تو اپنے مشن پہ چلتا رہے گا۔ تو یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کو فیت پہ دی ہیں، ان پیغمبروں کی بات کی ہے، اور پھر آپ اور لوگوں پر آ جائیں، عام لوگوں پر آ جائیں، سدھارتھا صاحب پر آ جائیں، کرشنا صاحب پر آ جائیں جو مذہبوں سے بہت پہلے آئے، گرو نانک پر آ جائیں۔ ان لوگوں سے ہم مختلف اختلافات کرتے ہیں اور فیت کی بنیاد پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے جلوے دکھا کر ان کے فیت کو بھی اس لیول پر مضبوط کیا کہ آج بھی ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ سدھارتھا صاحب جو بدھسٹ ریلیجن کے لیڈر ہیں ان کا ایک خاص مقام ہے، جو
शहजादे थे, उन्होंने बादशाह बनना था, लेकिन अल्लाह की जब उन्हें हिदायत मिली तो वो अल्लाह के हो गए। दरख्त के नीचे जाके 40 दिन का रोज़ा रख लिया, अल्लाह ताला ने उनके बातिन को नूर में तब्दील कर दिया और सिद्धार्थ जैसी शख्सियत ने एक ऐसा मज़हब बना दिया जिससे आज भी कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। अब अल्लाह ताला जानता है कि उस रिलीजन का क्या मकसद था, सिद्धार्थ को ये नूर देने का क्या मकसद था। इसी तरह हज़रत लुक़मान की बात आती है और प्रॉफिट्स की आती है, हज़रत लूत की बात आती है, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेथ पर बात आती है। ये शिर्क से जो मना किया गया है इस्लामी तालीम, इसका जो लुब्बे लिबाब निकलेगा कि आपने वाहिद अल्लाह पर यकीन कामिल रखना है और आपकी हर चीज़ पाबंद है उसकी नज़र सानी पर और उसकी हिदायत पर, तो आपने फेथ नहीं छोड़ना है। अगर आपके काम नहीं हो रहे तो आपने कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना। आप समझ रहे हैं कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, आप में फेथ की कमी है, दुआ में कोई ख़राबी नहीं, नमाज में कोई ख़राबी नहीं, रोज़े में कोई ख़राबी नहीं। आपने अपने अल्लाह से उस वक्त तक मांगते रहना है, या अल्लाह मेरे फेथ को आज और मजबूत कर दे और मेरी दुआ कबूल कर दे। ये कुछ मैंने मिसालें दी हैं, आज छोटी वीडियो बनाई है आपके लिए। आपको हम एक नया एंगल दे रहे हैं, एक जाविया दे रहे हैं। फेथ में बहुत कुछ बोला जा सकता है। कायदे आज़म के अल्फाज पर ख़त्म करूँगा। 3 गोल्डन और प्लेटिनम और डायमंड, आप किसी से मिसाल दे दें उन 3 अल्फाज को तो कायदे आज़म ने कंपोज किया है इस कौम को हिदायत देने के लिए। आपने कहा फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। फेथ, ईमान, आपका ईमान पुख्ता और पक्का होना चाहिए 100%। उसके बाद डिसिप्लिन, तंजीम, उसके बाद फेथ, डिसिप्लिन एंड यूनिटी और आपका इत्तेहाद। तो ये सारी चीज़ें फेथ के सब्जेक्ट मैटर के साथ जुड़ी हुई, इनका उसके साथ तनासुब राब्ता है। तो आप याद रखें, आपने ईमान को रोज़ और ज़्यादा पुख्ता करना, इस पर आपने डाउट करना ही नहीं। जिस तरह पाकिस्तान आपका मुल्क है जो आज एग्जिस्ट कर रहा है, आपका फेथ आपको ये डिक्टेट, आपके फेथ ने आपको ये डिक्टेट करना है। पाकिस्तान रहेगा, बन के रहेगा, इंशाअल्लाह बन के रहेगा, कायम रहेगा और अल्लाह पर ईमान मुकम्मल करने की वजह से, रहने की वजह से हमें उसकी इनायतें और इनामात भी बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। आपसे गुजारिश है आप लोग चेंज हो जाएं और फेथ को सुबह से शाम तक ओढ़ना बिछोना बढ़ा दें। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से हो रही है, पत्ता भी नहीं हिलता दरख्त का अल्लाह ने जब तक हुक्म नहीं दिया, और इस पर आपका यकीन होना चाहिए। खुदा हाफ़िज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान के हुक्मरान लीडर्स, इनको अल्लाह हिदायत दे दे कि इनका फेथ एक अच्छी समत में अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए ताकि आज अपनी पब्लिक की खिदमत कर सके। खुदा हाफ़िज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।